عمران سیریز 11 نومبر فرسٹ پارٹ شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ میں نے آپ سے پوچھا تھا لاسٹ ناول کے لاسٹ میں کہ اب آپ کیا سننا پسند کرتے ہیں، تو ایک لوگوں نے ہی کامنٹ کر کے جواب دیا ہے عمران سیریز، تو میں ان کو رسپیکٹ کرتے ہوئے عمران سیریز کی یہ ناول شروع کر رہی ہوں۔ 11 نومبر فرسٹ پارٹ۔ دوسروں کا خیال تھا کہ اس نے آم کی گٹھلی کو شرارتاً اس جگہ پھینکا تھا، لیکن عمران بڑی بڑی قسمیں کھا کر انہیں یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان کا خیال غلط ہے۔ دراصل یہ آم، اس نے بڑے عقیدت مندانہ انداز میں کہا، مجھے ایک پیر صاحب نے دیا تھا، سوچ رہا تھا کہ ایک گٹھلی کہیں دفن کر دوں، اس لیے سڑک پار کر رہا تھا، وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ جب سے سائیکولوجیکل ریسرچ کا کارخانہ کھولا ہے، طبیعت تصوف کی طرف بڑی مائل رہتی ہے۔ کچھ بھی ہو لیکن اس بیچاری کی چوٹ آئی ہے، صفدر بولا۔ ایسے متبرک آم کی گٹھلی پر پیر پڑے گا تو چوٹ تو ضرور آئے گی، پیر صاحب کا تحفہ تھا۔ ارے گٹھلی سڑک پار کرنے کے بعد گری تھی، نعمانی نے کہا۔ اللہ کی مرضی، وہ خصوصیت سے سامنے والے مکان کی نچلی سیڑھی پہ گرائی گئی تھی۔ تنویر عمران کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا غرایا۔ مشیت ایزوی، عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ ارے وہ بیچاری گرتے ہی بے ہوش ہو گئی، نعمانی پھر بولا۔ ارے مر بھی جائے تو اللہ کی مرضی میں کس کا دخل ہے بھائی، عمران کر رہا۔ تم منقریب پاگل ہونے والے ہو۔ تنویر نے آنکھیں نکالی۔ پرانی خبر ہے بھائی، غالباً 1 سال پہلے کی، عمران بولا تھا۔ اتنے میں چپراسی اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پہ حیرت اور خوف کے آثار تھے۔ چوہان نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ صاحب مر گیا، صاحب مر گیا۔ کون مر گیا؟ ارے وہی میم صاحب جو ادھر زینوں پر گرا تھا۔ نہیں، ہاں اسے اسپتال لے جا رہے تھے، راستے میں مر گیا۔ کیسے معلوم ہوا؟ اس کا نوکر بتاتا ہے۔ تو تمہیں کیا پریشانی ہے، جاؤ اپنا کام کرو، عمران نے کہا۔ وہ چپ چاپ باہر نکل گیا تھا۔ اب وہ سب خاموشی سے عمران کو گھور رہے تھے۔ دفتن عمران نے صفدر کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور بولا، آؤ چلیں۔ صفدر چپ چاپ اٹھ گیا تھا، لیکن راستے میں باہر نکلتے ہی عمران نے اسے روک لیا۔ کیا مطلب؟ تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تنویر نے دانت پیسے۔ رشتہ دار تھی تمہاری؟ یہ تو پھانسی کے تختے پر ہی معلوم ہوگا۔ بھائی آنریری میجسٹریٹ ہو گئے ہیں کیا؟ عمران نے صفدر سے پوچھا۔ سامنے سے ہٹ جاؤ، صفدر نے بھی تنویر کو گھورتے ہوئے کہا۔ اس طرح تم ایک مجرم کو فرار ہونے میں مدد کر رہے ہو۔ عمران نے ان سب کو باری باری بغور دیکھا اور بولا، شاید میری عدم موجودگی میں یہاں چرس نوشی ہونے لگی تھی۔ چوہان بھی اپنی جگہ سے اٹھ کے قریب آ گیا تھا۔ ایک بات بتاتے جاؤ، بات سامنے کی ہے، اگر اس کے متعلق ہم سے کوئی پوچھ گچھ ہوئی تو آم کی گٹھلی زیر بحث نہیں آنی چاہیے، عمران نے کہا۔ وہ تو ضرور آئے گی، تنویر مٹھیاں بھیج کے بولا۔ تو پھر اپنا حشر بھی دیکھ لینا۔ اس نے دھکا دیا اور پھر آگے بڑھ چلا۔ صفدر کی گاڑی قریب ہی کھڑی تھی۔ مجھے ٹپ ٹاپ نائٹ کلب لے چلو۔ صفدر خاموشی سے اسٹیئرنگ سنبھال کے بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی چل پڑی۔ صفدر بولا، بعض اوقات میں بالکل دیوانہ معلوم ہونے لگتا ہوں۔ عمران نے جملہ پورا کیا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ میرے خیال سے کوئی اور ذکر چھیڑو بھائی۔ یعنی وہ مر گئی اور آپ؟ جی ہاں، میں اس کا سوگ منانے کو زندہ بیٹھا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگ آخر اتنے خدا ترس کیوں ہو گئے ہیں بھائی۔ آہا، سمجھا، سائیکولوجیکل ریسرچ کے کارخانے میں بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ اللہ رحم کرے، دوسرے ممالک کے نفسیات کے طالب علم وڈ ورتھ بنتے ہیں، ولیم بنتے ہیں، یونگ بنتے ہیں، ایڈلر بنتے ہیں، لیکن ہے ہاتھ یہاں کے ماہرین نفسیات لوگوں کی شخصیتوں کا تجزیہ کرنے بیٹھتے ہیں اور انہیں ولی اللہ ثابت کر دیتے ہیں، پھر یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ وہ خود کیا چیز ہیں۔ ملک کے سارے بڑے افسروں کو ان سے رجوع لینا چاہیے۔ رجوع کرنا، صفدر نے صحیح کیا، رجوع لانا صحیح ہے۔ اب کیا آپ زبان پہ بحث کرو گے؟ تمہاری پچھلی نوکری پہ واپس بھیج دوں گا، یاد رکھنا میں نے بھی تھوڑی بہت نفسیات پڑھی ہے۔ اچھا بتائیے، یہ سائیکولوجیکل ریسرچ کا ادارہ کیوں قائم ہوا ہے بھائی؟ یہ اپنے چیف ایکسٹو سے پوچھو۔ میرا خیال ہے دانش منزل کے بعد یہی ہیڈ کوارٹر بنے گا، عمارت تو وسیع ہے۔
بس اب مجھے اللہ اللہ کرنے دو۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کے کہا۔ صفدر کچھ نہ بولا، لیکن اس کی الجھن بدستور تھی۔ پچھلے ماہ انہیں X2 کی طرف سے تنظیم نو کا حکم ملا تھا اور اسی کے مطابق سیکرٹ سروس کے ممبرز نے ایک عمارت پہ ادارہ تحقیقات نفسی کا بورڈ لگا دیا اور مختلف شعبوں کے منتظمین کی حیثیت سے اس عمارت میں بیٹھنے لگے۔ وہاں اوپری منزل پر ان کے لیے رہائشی فلیٹ بھی موجود تھے، لیکن صفدر کو الگ رکھا گیا تھا۔ وہ جہاں پہلے تھا وہیں پہ مقیم رہا۔ کبھی کبھی عمران اسے ساتھ لے کر ادھر آ نکلتا تھا۔ آج بھی یہی ہوا۔ عمارت کے سامنے سڑک کے پار دوسری عمارت تھی۔ شاید اس عمارت کی طرف وہ لوگ توجہ بھی نہ دیتے، لیکن وہ لڑکی جو اس عمارت کی اوپری منزل پہ رہتی تھی بڑی پرکشش تھی۔ وہ سبھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ٹھیک 5 بجے شام کو وہ زینوں پہ دکھائی دی، کہیں باہر جا رہی تھی، لیکن واپسی کا علم نہ تھا۔ جب سے وہ اس عمارت میں آئی تھی انہوں نے لڑکی کے معمول میں کوئی فرق نہ دیکھا تھا۔ وہ کسی سفید فام نسل سے تعلق رکھتی تھی۔ اس عمارت کے فلیٹس میں کئی غیر ملکی آباد تھے۔ جولیانا فٹز واٹر نے اس لڑکی کی قومیت کا اندازہ لگایا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ شاید اطالوی ہے، لیکن عمران نے کہا ہر خوبصورت لڑکی بین الاقوامی حیثیت رکھتی ہے، اس کو کسی ایک قوم کے لیے مخصوص کر دینا غیر سائنٹیفک حرکت ہے۔ پھر اس نے شاید اسے کئی قسم کے سائنسی نقطۂ نظر سے دیکھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس کے بعد اسے دیکھنے کے لیے اس کے ہاتھوں میں ہمیشہ دوربین ہوتی تھی۔ اور پھر آج یہ حادثہ پیش آ گیا۔ صفدر کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ بالآخر وہ ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں آ گئے تھے۔ گڈ، اب تم یہ دیکھو گے کہ پیر صاحب کا عام کتنا ڈرامائی ہے۔ عمران صاحب وہ مر گئی ہے۔ صفدر جھنجلا گیا تھا۔ اب کتنی دیر بعد تم یہی اطلاع تم نے دی اور کتنی دیر تک دیتے رہو گے؟ ارے مناسب یہی ہے کہ میں خاموش ہو جاؤں۔ صفدر پھر جھنجلا گیا تھا۔ سمجھدار بچہ ہے۔ وہ ہال میں آئے۔ عمران ایک میز کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ صفدر نے اس میز پر ریزرویشن کا کارڈ دیکھا۔ بیٹھنے سے پہلے بولا، اب کیا یہاں ذلیل ہونے کا ارادہ ہے؟ اگر تم کھلانے پلانے کو ذلیل کرانا سمجھتے ہو، میں باز آیا۔ عمران کانوں کا ہاتھ لگا کے بولا، ارے میں یہ عرض کر رہا تھا۔ اچھا سمجھا، فکر نہ کرو، بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اٹھائے گئے تو؟ ہم تو غلطی سے بیٹھ رہے ہیں۔ عمران آنکھ دبا کے بولا، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ غلطیاں کر کے اوہ معاف کیجیے گا کہنے میں ایک خاص قسم کی لذت محسوس کرتا ہوں۔ آج تم بھی ٹرائی کر لو۔ میں تو نہیں بیٹھوں گا، گریبان پکڑ کر بٹھا دوں گا۔ اتنے میں ویٹر تیز قدموں سے ان کے پاس آ گیا۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، عمران پرتپاک انداز میں کہا تھا اور مصافحہ بھی کر لیا تھا، اور اس کے بعد وہ ویٹر کے خاندان والوں کا حال احوال بھی پوچھ رہا تھا۔ صفدر اس دوران میں اطمینان ہو گیا کہ وہ وہاں سے اٹھائے نہ جائیں گے، اس لیے وہ بیٹھ گیا۔ ویٹر سے گفتگو کرنے کے بعد عمران نے صفدر سے کہا، کیا نہ کھاؤ گے اور کیا نہ پیو گے؟ میں صرف کافی پیوں گا۔ کیوں بھائی، کافی کس بھاؤں کی بک رہی ہے؟ عمران نے ویٹر کی طرف مڑ کر کہا۔ ویٹر دانت نکالے رخصت ہو گیا۔ بخدا بعض اوقات آپ حد سے بڑھ جاتے ہیں، پہلے ہی بتا دیا ہوتا کہ میز آپ نے ریزرو کرائی ہے۔ اتنی پرانی اطلاع آج کیوں کر دیتا؟ 6 ماہ سے صرف میرے لیے مخصوص ہے۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں یہ بتائیے؟ ذلیل کرانے؟ کیا مطلب؟ کھلانے پلانے؟ اچھی بات ہے، اب میں کچھ نہ پوچھوں گا۔ جیتے رہو، ایسی ہی اسپرٹ رکھنی چاہیے۔ صفدر خاموش ہو گیا۔ اسے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ بار بار وہ لڑکی یاد آ رہی تھی۔ گر کر بے ہوش ہو جانا اور چیزیں، لیکن مر جانا؟ بعض اوقات لوگ محض دہشت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر وہ تو آخری نچلی سیڑھی سے گری تھی۔ صفدر نے اپنی پیشانی پہ ہتھیلی رگڑتے اور پھر عمران کو کنکھیوں سے دیکھا۔ وہ تو بڑا مگن بیٹھا تھا۔ سنیے، ضرور سنوں گا، لیکن خدا کے لیے اس طرح عورتیں شوہروں کو مخاطب کرتی ہیں؟ ارے خدا کے لیے سنجیدہ ہو جائیے۔ چلو کہو کیا بات ہے؟ ہم لوگوں کے علاوہ بھی آس پاس والوں نے آپ کو آم کی گٹھلی گراتے دیکھا تھا، تو آپ یقیناً زحمت میں پڑیں گے۔ اور تنویر بھی تو وہیں موجود تھا۔ ارے تنویر، اس کی مثال تو اس فلمی گیت کی سی ہے، تم ہی ہو محبوب میرے، میں کیوں نہ تمہیں بور کروں۔ آپ جانیے، صفدر برا سا منہ بنا کے بولا۔ وہ پھر جھنجلاہٹ میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس جھنجلاہٹ کے باوجود بھی اس نے محسوس کیا کہ عمران کی توجہ اس کی طرف نہیں ہے۔ اتنے میں ویٹر کافی لایا، لیکن عمران کی توجہ قریب والی میز سے ہٹ نہ سکی۔ وہ کوئی غیر ملکی تھا، مشرق بعید کے کسی ملک سے تعلق رکھتا تھا۔ آنکھیں اور ناک کی مخصوص بناوٹ کی بنا پہ جاپانی یا تھائی ہو سکتا تھا۔ صفدر کافی بنانے لگا تھا۔
پھر اس نے عمران کی طرف بھی ایک پیالی بڑھائی. کافی پیجیے. صفدر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا, اس آدمی کا نام یوکاوا ہے. میں کافی پیش کر رہا ہوں, اسے جہنم میں جھونکے. ٹھیک ہے. عمران نے کافی کی چسکی لی. ویسے صفدر کو بھی اب اس آدمی کی طرف متوجہ ہو جانا پڑا تھا. وہ آدمی اپنی میز پہ تنہا تھا, دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا. یوکاوا, پچھلے سال میں نے 11 نومبر 11 اونٹ شکار کیے تھے. دفتن عمران نے اونچی آواز میں کہا. زبان انگریزی استعمال کی تھی. بظاہر مخاطب صفدر تھا, لیکن صفدر اچھی طرح سمجھتا تھا کہ یہ بکواس کس کے لیے کی تھی. صفدر نے یوکاوا کو چونکتے دیکھا. وہ عمران کی طرف متوجہ ہوا تھا. حیرت سے اس کے ہونٹ کھل گئے. پھر وہ اچانک ان کی میز سے اٹھ کے ان کی میز پہ آ کے بیٹھ گیا. اب اس کے ہونٹوں پہ لطیف سی مسکراہٹ تھی. یہ ملک بڑا خوبصورت ہے, اس نے کہا. عمران نے مسکرا کے سر کو جنبش دی. بولا کچھ نہیں. صفدر نے ویٹر کو اشارے سے بلا کر اس سے بن بلائے مہمان کے لیے بھی کافی طلب کی. یوکاوا کے ہاتھ میں رول کیا ہوا اخبار تھا, جسے اس نے میز پہ رکھ دیا اور اپنی جیب میں ٹٹولنے لگا. اور شاید میرا پرس برساتی کی جیب میں رہ گیا, جسے میں کلاک روم میں چھوڑ کے آیا ہوں, اس نے کہا اور اٹھ گیا. صفدر نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے, پھر بند کر لیے. عمران بے حس و حرکت بیٹھا رہا. عجیب ہونق آدمی معلوم ہوتا ہے, لیکن اب وہ واپس نہیں آئے گا. کیوں؟ کیا بات ہے؟ کسی اور کے دھوکے میں اس میز پہ آ بیٹھا تھا. آخر کیوں؟ 11 نومبر تھی, اس کی وجہ. 11 اونٹوں والی بات محض ایسے ہی کہہ دی تھی. ویسے یہ اور بات ہے کہ بس وہ کچھ اور بھی بول رہا تھا. اور پھر اس نے اس اخبار کو اٹھا لیا. ویٹر دوبارہ طلب کی ہوئی کافی کے ساتھ آیا. اب میں اس کا کیا کروں؟ صفدر نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا. تھوڑی دیر بعد عمران بولا, غلطی ہو گئی. کیا مطلب؟ پیغام تو موجود ہے, لیکن پتہ نہیں کس کے لیے. پتہ نہیں آپ کہاں کی کیا ہاک رہے ہیں. یہ دیکھو اخبار میں جگہ جگہ بعض الفاظ کے نیچے لکیریں کھینچی گئی ہیں. اگر الفاظ کو بالترتیب یکجا کرو تو یہ پیغام ہے کہ لڑکی زینوں سے گر کے بے ہوش ہو گئی اور اسپتال پہنچتے پہنچتے اس نے دم توڑ دیا. خدا کی پناہ, تو ابھی تک اسی لڑکی کا چکر چل رہا ہے, اور دیکھو کب تک چلتا ہے. صفدر کچھ نہ بولا. ایک بات ہے, جسے یہ پیغام دینا تھا اسے شاید وہ بھی نہیں جانتا تھا. سوچتے رہیے اور کڑھتے رہیے. ہاں, کیا مطلب ہے؟ جی, کیا تم آج کل بیگمات میں اٹھ بیٹھ رہے ہو؟ میں نہیں سمجھا. یہ کڑھنا وڑھنا بولنے لگے ہو؟ لو بھائی, شاید مسٹر یوکاوا کو اسی کا انتظار تھا. عمران نے صدر دروازے کی طرف دیکھ کر کہا. اشارے کی صرف نظر اٹھی تو آنکھوں میں بجلی کون گئی. بڑی خوبصورت لڑکی تھی. کاؤنٹر کے قریب رک کے میزوں کا جائزہ لے رہی تھی. پھر کاؤنٹر کلرک سے کچھ پوچھا بھی تھا. کیا خیال ہے؟ عمران نے پوچھا. مجھے تو یہ بھی جاپانی ہی لگتی ہے. یہ مغربی یورپ کے کسی ملک سے تعلق رکھتی ہے. اب وہ لڑکی کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور اس کا رخ میزوں کی طرف تھا. عمران نے اخبار کے 2 ورق الگ الگ رول کیے اور انہیں برابر سے میز پہ کھڑا کرتا ہوا بولا. دیکھو اس 11 کا کمال, وہ تیر کی طرف اسی طرف آئے گی. کافی تیار رکھو اس کی. عمران کا خیال درست ثابت ہوا. وہ سچ مچ ان کی میز کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دی تھی. جیسے ہی وہ قریب پہنچی, عمران نے اخبار کے ورقوں کو ایک بار پھر رول کی شکل دے کے میز پہ ڈال دیا. اتنی دیر میں وہ بیٹھ چکی تھی. صفدر تو کچھ بھی نہ بولا اور خاموشی سے کافی اسے پیش کر دی, جو کہ قبول کر لی گئی. عمران نے صفدر کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بولا, میں بہت پریشان ہوں. تم دونوں میں سے وہ کون ہو؟ صفدر خاموش رہا. عمران نے ٹھنڈی سانس لی. تم ہو. اور عمران نے مغموم انداز میں سر کو جنبش دی. اوہ, اگر یہ سچ ہے تو مجھے خوش ہو جانا چاہیے, لڑکی بولی. عمران احمقانہ انداز میں دانت نکال کے مسکرایا. اس کے بعد لڑکی نے اخبار اٹھایا اور عمران اس کی طرف سے بالکل لاپرواہ نظر آ رہا تھا. تم نے مجھے بلایا تھا, میں آ گئی. تم نے بہت اچھا کیا. کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی. مل گیا یا نہیں؟ پتہ نہیں تم کیسی باتیں کر رہے ہو. کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہوئی؟ کیسی غلطی؟ تم نے کل مجھے فون پہ کہا تھا کہ یہاں ملو گے اور تمہارے ہاتھ میں اخبار کے 2 رول ہوں گے. ہاں, کہا تو تھا. پھر اتنی بے مروتی سے کیوں پیش آ رہے ہو؟ عمران کچھ نہ بولا. اور صفدر, اس کا تو دماغ ہی چکرانے لگا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تم نے مجھے لکھا تھا کہ تم بہت خوبصورت ہو, لیکن اگر بڑھاپے میں کوئی ساتھ دے سکتا ہے تو وہ صرف میں ہوں. یقیناً میں نے لکھا ہوگا. عمران سر ہلا کے بولا. تو پھر اس سرد مہری کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے بڑھاپے کا انتظار کر رہا ہوں, عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا. صفدر ہنسی روکنے کے لیے اپنا رخ دوسری طرف پھیر گیا تھا. تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. کہاں قیام ہے تمہارا؟ ایڈلفی میں, روم نمبر 82. اچھا, تو وہیں چل کے گفتگو کرتے ہیں. وہ دونوں اٹھے تھے اور عمران نے صفدر سے کہا, ایک ضروری کام ہے, امید ہے تو مجھے معاف کر دو گے. کل شام پھر یہیں ملاقات ہوگی. اور دونوں چلے گئے.
صفدر نے بھی بل ادا کیا، باہر نکل آیا۔ اس کی اپنی گاڑی پارکنگ شیڈ میں موجود تھی۔ اس نے ان دونوں کو پھاٹک سے نکل کے ایک ٹیکسی رکواتے دیکھا۔ اسے ان کا تعاقب کرنا تھا کیونکہ معذرت طلب کرتے وقت عمران نے ایک مخصوص اشارہ دیا تھا۔ یہ بہت دلچسپ داستان یہاں ختم کرتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ تبھی اس کو سبسکرائب کریں جب آپ فالو بھی کرتے ہوں، کیونکہ اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر کے فالو نہیں کرتے تو بہت نقصان ہوتا ہے۔ اگر کچھ بھی اچھا لگتا ہے تو لائک بھی کر دیں۔ شکریہ۔